هذه الذين اصطفى أما بعد. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھنے ختم پر امام کہے آمین کہے تو تم مقتدی بھی آمین کہو. جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہوگی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ has narrated the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said that when Imam at the completion of Fatiha says Ameen, then the followers should also say Ameen. And whoever's Ameen is with the Ameen of Malaika, all their previous sins will be forgiven. تو ایک تو عمومی بات یہ ہے کہ جب بھی ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں یہ کہا جائے کہ پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ مثلا چوری جھوٹ رشوت کسی کو اذیت پہنچانا زنا وغیرہ یہ سب بڑے بڑے گناہ جن کو آج کل ہم عموماً جس کو گناہ کہتے ہیں ہم کیونکہ چھوٹے گناہ کو تو گناہ ہی نہیں سمجھتے. تو جو عموماً جو ہمارے ذہن میں گناہ سے تصور آتا ہے تو وہ سارے گناہ عموماً سارے کبائر ہیں بڑے گناہ ہیں تو وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. بہت سی حدیث میں اس طرح ملتا ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اس سے مراد صغائر ہوتے ہیں. صغائر سے مراد یہ چھوٹے گناہ سے مراد یہ ہے کہ جو غیر مؤکدہ سنتیں ہیں ان کو چھوڑ دینا وہ عمومی طور پہ وہ صغیرہ گناہ کہلاتے ہیں. So the first thing that should be remembered is that whenever in a hadith we see that the Prophet ﷺ has said that all the sins will be forgiven, this blanket statement, whenever there is a blanket statement, it pertains to minor sins. Minor sins are those sins that na'udhu billah these days we don't even consider a sin. Minor sins are those sins which are the sin of neglecting a non-mu'akkada sunnah. Generally, for our understanding practical purposes, non-mu'akkada sunnah that we don't even think about doing na'udhu billah these days, our lifestyle is such, that is considered a minor sin. Major sins, those things that we consider a sin these days, they are generally major sins. For example, adultery, for example, lying, for example, backbiting, for example, jealousy, anger, those kind of things, harming others, hurting others. Those are major sins and they are not forgiven without one asking for repentance. So these blanket statements only cover minor sins. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ آمین موافق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے اس حدیث سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ آمین زور سے کہی جائے. آمین موافق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پہ آمین کہے جس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اور فرشتوں کے آمین کہنے کا وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جب امام سورہ فاتحہ پوری کر چکے تو اس وقت سورہ فاتحہ پوری کرنے سے پہلے نہیں اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورہ شروع ہو جائے اس کے دوران نہیں بلکہ آمین ملائکہ کے آمین کہنے کا وقت کیا ہے سورہ فاتحہ کے ختم ہونے کا وقت. تو سورہ فاتحہ جب پوری ہو جائے اس وقت مقتدی آمین کہیں تو یہ وقت ملائکہ کے موافق وقت ہے. یعنی وہ وقت ہے جب ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں اور جو فرشتوں کے ساتھ آمین جس کی کہی جائے یعنی اس وقت میں کہی جائے وہ قبول ہے. اس کے پیچھے سارے گناہ معاف کر دی جائیں گے. اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں شاید بار بار آمین 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 کہنا چاہیے جتنا وقت ملے کہ اس وقت میں شاید کوئی ایک ہماری آمین جو ہے وہ فرشتوں کی آمین سے ٹکرا جائے. تو ایسا نہیں ہے. بس ایک آمین اور دل میں کہہ لیا جائے تو بہتر ہے. ہاں اس بات کی روایت بھی ملتی ہے کہ زور سے کہا جائے لیکن زور سے کہنے میں اور شر کے ساتھ کہنے میں فرق ہے. ایک ہے آمین بالجہر ایک ہے آمین بالسر اور ایک ہے آمین بالشر کہ شر پھیلانے کے لیے تنگ کرنے کے لیے لوگوں کو زور سے آمین کہا جائے اوفینڈ کرنے کے لیے لوگوں کو تو وہ مناسب نہیں ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا مشہور مسئلہ یہ ہم سب بھی حنفی ہیں ان کا مشہور مسئلہ یہ ہے کہ آمین آہستہ سے کہی جائے گی. تو امام صاحب کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک مسجد میں گئے نماز پڑھانے تو وہاں پہ مقتدی جو ہیں وہ سارے غیر حنفی تھے. تو امام صاحب نے جب نماز پڑھائی تو بولا الضالین کہا تو پوری جماعت نے زور سے آمین کہا امام صاحب کے مسئلے کے مخالف. تو امام صاحب نے نماز پوری کرنے کے بعد سلام پھیر کے کہا کہ غالب امام ابو حنیفہ کا یا امام ابو یوسف کا ان کے کسی ایک شاگرد کا حنفی امام تھے تو انہوں نے کہا کہ آمین بالسر یہ جائز ہے
اور آمین بالجہر یعنی زور سے کہنا یہ بھی جائز ہے، لیکن آمین بالشر، شر پھیلانے کے لیے، برائی پھیلانے کے لیے آمین کہنا زور سے یہ جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال the meaning of آمین of a person at the time being mawafiq or like that of the malaika, the angels, it means that at the time where the angels are saying Ameen. It does not mean that your Ameen has to be exactly at the same time with the Ameen of the malaika. The mention, the purpose of the hadith is that when the Imam completes Surah Al-Fatiha, that's the time when Ameen should be said, neither before nor after. Whoever says Ameen at that time, that is the time of the malaika or the angels also saying Ameen. Whoever's Ameen coincides with the Ameen of the malaika, so it does not mean that it has to be exactly A should match with their A and Me should match with their Me and N should be with their N. No, but at that time, then all their previous sins are forgiven. Ameen, there is a riwayat, this hadith does not prove that Ameen should be made long, such as Ameen, or should be said multiple times. None of that is proven from this riwayah. There are narrations where the Prophet ﷺ and his Sahaba have been noted to have said Ameen in an audible tone. But it should be remembered that that is permissible. But what is not permissible is that you say Ameen with the intention of offending or proving a point to someone else. Anyway, عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنی صفیں اچھی طرح درست اور سیدھی کرو، پھر تم میں سے کوئی امام بنے، پھر جب وہ امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ سورہ فاتحہ کی آخری آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم کہو آمین۔ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں مانگی ہوئی ہدایت کی دعا قبول فرما لیں گے۔ So, narrated by Sayyidina Abu Musa Ash'ari radiallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that when you start praying, when you gather for salah, when you intend to pray salah, then correct and straighten your rows. Then one of you become an imam, and when that imam says takbir, you also say takbir. Then when he says the last ayah of Surah Fatiha, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, you should say Ameen. Allah will accept that dua which you have asked for. Again, two things are proven from this hadith. This hadith is in a way a proof that Ameen should be said quietly, because the Prophet ﷺ has mentioned it with the takbir of the imam, and everybody accepts and agrees that the takbir of the muqtadi is not loud. So the Prophet ﷺ is saying that when the imam says Allahu Akbar, you say Allahu Akbar. When he says غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, you say Ameen. So he's mentioning the two things together. About one of them, it is widely accepted that the takbir of the muqtadi has to be in their heart, has to be inaudible. Therefore, from this hadith it is learned that when the Prophet ﷺ is mentioning both of them together, it is preferable. The routine of the Prophet ﷺ was that he would say Ameen in his heart, not loudly. The other thing is فَقُولُوا آمين يُجِبْكُمُ اللَّهُ. The whole Fatiha is praise of Allah subhanahu wa ta'ala and a dua to Allah subhanahu wa ta'ala. And when people say Ameen at the end, Allah's Nabi sallallahu alayhi wa sallam is telling us that that dua which you are asking Allah subhanahu wa ta'ala, which is the biggest and a permanent need of everyone, which is guidance and walking the way of guidance, and the way of guidance and the walking the way of guidance becoming easy for people. These three du'as are primarily asked in Surah Fatiha, and these du'as are accepted as a person says Ameen. So with that intention, with that in mind, we should say Ameen. The Prophet ﷺ is also narrated where there's a hadith of the Prophet ﷺ that a Sahabi has mentioned that one night we were going with the Prophet ﷺ and we passed over a person who was making dua very devotedly with a lot of concentration, with a lot of cry,
And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as he was passing by, he said to us that if this person seals this dua correctly, puts the seal correctly, then he has got it accepted. He has got the decision made from Allah subhanahu wa ta'ala. So we asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, what is that seal? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said that he should say Ameen when he is completing his dua. Therefore, Ameen literally means, Ya Allah, accept it from us. So Ameen in and of itself is a dua, that Ya Allah, accept from us. So this we should not forget. میں اردو میں بتا دیتا ہوں کہ ایک بات تو اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہی ہے کہ آمین بالسر کہنا وہ اولا ہے، بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو باتیں اس حدیث میں بتائیں، اس میں سے پہلی بات یعنی جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ مقتدی کی ہلکے ہی ہوتی ہے. تو جب وہ چیز ہلکی ہے اور اس کے جو دوسری چیز مینشن کی گئی ہے وہ بھی قرین قیاس یہ ہے کہ وہ بھی ہلکی ہوگی، تو آمین بھی ہلکا ہوگا. بہرحال حضرت نے یہاں پہ یہی دو حدیثیں کوٹ کری ہیں، لیکن اس کے متعلق اور بھی حدیث ہیں. ایک حدیث مجھے یاد آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جو آہستہ کہی جائیں گی، تعوذ، تسمیہ اور آمین. بہرحال بہت سی حدیث ہیں. علماء احناف کا فتویٰ یہی ہے کہ آمین، تعوذ، تسمیہ، تکبیرات، سب یہ چیزیں مقتدی جو ہے وہ اپنے دل میں کہیں گے اور امام زور سے کہیں گے. دوسری بات یہ کہ آمین، تو آمین جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں جو دعا مانگی کہ ہدایت کا راستہ نظر آ جائے، ہدایت کا راستہ چلنے کی توفیق ہو جائے اور ہدایت کے راستے پہ چلنا آسان ہو جائے ہمارے لیے، یہ ہماری ہم سب کی لازمی ابدی ضرورت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی ضرورت ہے جب تک زندہ ہیں. تو یہ دعا سورہ فاتحہ میں مانگی گئی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آمین کہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ دعا قبول فرما لیں گے. تو اس تصور کے ساتھ پھر دل میں آمین کہنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کہ ایک صحابی، سنن نبی داؤد میں یہ ابو زہیر نمیری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے تو ہمارا ایک شخص پر گزر ہوا جو بڑے تضرع کے ساتھ، بڑے الحاح کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، لگن کے ساتھ دعا کر رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنی دعا پر مہر صحیح لگا دے، یعنی خاتمہ صحیح کر دے اس کا، تو ضرور قبول کرا لے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس چیز کی مہر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہر آمین کی مہر. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے ختم پر آمین کہنا یہ دعا کی قبولیت کے لیے خاص چیز ہے. باقی اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ فساد کی چیز نہیں بنانی چاہیے کہ کوئی زور سے آمین کہہ رہا ہے، کوئی ہلکے آمین کہہ رہا ہے، اس کو فساد کی جڑ نہیں بنانی چاہیے. جو زور سے آمین کہہ رہا ہے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منقول ہے، جو آہستہ آمین کہہ رہا ہے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منقول ہے. بات یہ ہے کہ بعض صحابہ نے بعض روایتیں نقل فرمائی ہیں، بعض صحابہ نے بعض روایتیں نقل فرمائی ہیں. جن صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روٹین دیکھا ہے وہ نقل فرمایا، اور بعض صحابہ نے کبھی کبھار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا اور اس کو نقل فرمایا. تو بعض ائمہ نے، علماء فقہا، ائمہ فقہا میں بعض نے بعض چیزوں کو ترجیح دی ہے اور بعض نے کسی اور چیز کو ترجیح دی ہے. مثال کے طور پہ ابھی آگے ایک مسئلہ آئے گا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث صاف کہہ رہی ہے ایک بات، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود، کیونکہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا فہم بہت بلند تھا صحابہ میں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بات کو ترجیح دی ہے. اور کوئی اور صحابی ہیں انہوں نے بھی روایت کری ہے کہ مختلف بات، اس کے خلاف بات. تو وہ صحابی اگرچہ صحابی تو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین کیا بتایا، ایک نارم کیا تھا، عادتاً کیا بات تھی، اور ایک بات یہ کہ کبھی خاص موقع پہ کوئی بات کر لیو. تو علماء احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ آمین زور سے کہنا کبھی کبھار تھا اور آہستہ کہنا یہ ریگولر تواتر کے ساتھ یہ عمل تھا. اسی طرح رفع یدین کا اگلا مسئلہ ہے کہ عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاة واذا کبر للرکوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے تو تکبیر تحریمہ کہنے کے ساتھ دونوں ہاتھ کاندھوں تک اٹھاتے تھے، اور جب رکوع میں جانے کے لیے تکبیر فرماتے تھے اور اسی طرح جب رکوع سے اٹھتے تھے تب بھی دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے تھے اور کہتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، لیکن سجدے میں ایسا نہیں فرماتے تھے. پھر ایک اور حدیث عن علقمہ قال لنا ابن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے خاص شاگرد علقمہ
ان سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ہم سے کہا کہ کیا میں تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھاؤں؟ یہ کہہ کر انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی. اس نماز میں انہوں نے بس تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے، اس کے علاوہ بالکل ہاتھ نہیں اٹھائے. تو اس کے ذیل میں بھی وہی بات ہے کہ روایات دونوں طرف کی موجود ہیں اور اس میں کوئی اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس علماء نے جس کو جو سمجھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کو آگے چلایا، اور اس میں یہ چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہوتے ہیں اس سے نماز کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بس دھیان اس بات کرنا چاہیے کہ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں اس میں دوسرے کے لیے گنجائش رکھیں. ایسا نہ ہو کہ بس اپنے آپ کو صحیح سمجھیں اور باقی دوسروں کو سب کو غلط سمجھنے لگیں، ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھنے لگیں. بہرحال so I'll repeat it in English inshallah, that these are two famous masail: saying Ameen loudly or quietly and raising the hands, Rafa Yadain. So the thing is that some Sahaba have narrated some things about it some way, and some other Sahaba have narrated some other way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Some have narrated the routine of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Some have narrated a special event, a special happening, that a special certain time the Prophet sallallahu alaihi wasallam did such and such. Therefore, there is difference of narrations, and different ulama, fuqaha, they have went with different narrations, given much importance to a certain narration compared to another narration, depending on its health of the chain of lineage or their knowledge about what was the common action, the general action of Sahaba. So therefore, in ulama Ahnaf, it is established that the routine, the norm of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was that he would say Ameen quietly, and the Sahaba would say Ameen quietly, and they would raise hands only for the first takbir, not in the remainder of salah. But there are narrations on the other side as well. Therefore, we should have space for others, and whatever they are doing based on a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in this matter, and we should have space for them. So we will read two hadiths, for example, about raising hands. And Abdullah ibn Umar, this first hadith that I read, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he would start salah, he would, with takbir tahrima, raise both his hands up to the shoulders. Then when he would be going into the ruku and also coming up from the ruku, he would raise both his hands just like that. When saying Sami Allahu liman hamidah, he would say Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, and he would not do so in sajda. The other hadith of Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, his special student Alqama, he has said that Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu once said to us that, should I lead you the way the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to lead salah, or should I make you pray the salah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in which he led us and he only raised his hands only for the first takbir, and apart from that he did not raise his hands at all. So if you see here, like I said, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, he was a very close student of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. In fact, it comes in narration that Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu was that person the Prophet sallallahu alaihi wasallam had specially commanded him. خاص طور پر ان کو حکم دیا ہوا تھا کہ پہلی صف میں کھڑا ہوا کرو اور نماز سیکھا کرو دیکھ کے، تاکہ امت میں نماز آگے ان امت کو سکھائیں. تو حضرت Abdullah ibn Mas'ud was that person who was commanded by the Prophet sallallahu alaihi wasallam to pray in the first saf, so that he could closely observe the Prophet sallallahu alaihi wasallam and follow his salah. Now Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu is teaching his students that you only raise hands when you are starting the salah. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, he has a different narration. So these differences will be there in the ummah, but they are nothing to fight upon. The next series of hadiths, they are about ruku and sujood. Inshallah, I will quickly read them.
عن البراء ابن عازب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور کونیاں اٹھا کر رکھو. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has said that when you do sajda, your palms should be on the ground and your elbows should be raised up. It should not be, so this whole part apart from palms should not be touching the ground. The elbow, the forearm, the arm, none of those should be touching the ground. عن عبداللہ ابن مالک ابن بجینہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ. حضرت عبداللہ ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح کھول دیتے تھے، یعنی پہلوؤں سے الگ رکھتے تھے، یہاں تک کہ بغل کی سفیدی نظر آ سکتی تھی. Narrated by Sayyidina Abdullah ibn Malik radiyallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he would go in sajda, he would spread out his arms away from the side. So it does not mean that he would spread it out like this, but it will not be touching his side. It would be away from his side, so much so that the whiteness of his armpit could have been seen. And for the armpit's whiteness to be seen, it does not have to be fully open, but this here it means that it was fully apart all the way up to the armpit. So it was not like this, but it was away from the armpit, so that if the dress would show, the whiteness of the armpit could have been seen, but it does not mean that the arms are fully spread like this. So the correct way is that you keep them away from the side. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم ملا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ 7 اعضاء پر سجدہ کروں، یعنی اعضاء سجدہ 7 ہیں. پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے کنارے. اور یہ بھی حکم ہے کہ ہم اپنے کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹیں. Narrated by Sayyidina Abdullah ibn Abbas رضی اللہ عنہ, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has said that I have been commanded that I do sajda on 7 parts of the body. These 7 parts are called the a'zā sajda, or the organs of sajda: the forehead, both the hands, both the knees, and the edges of both the feet. And I have also been commanded that we do not bring together, or like this, bringing together our clothing or our hair. تو اس کی تشریح یہ ہے، تشریح میں لکھا ہوا حضرت نے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ جب وہ فرش وغیرہ ایسا ہوتا تھا کہ جس پہ بال اگر بڑے ہوں اور پھیل جائیں تو ان میں مٹی لگ جاتی تھی، یا کپڑے اگر پھیلے ہوئے ہوں تو ان میں مٹی لگ جاتی تھی. تو سجدے کی غایت کے خلاف ہے یہ کہ ان کپڑوں کو اس وقت یا بالوں کی فکر کی جائے، بچانے کی کوشش کی جائے، ان کو سمیٹ کے پھر سجدے میں جایا جائے. تو اس کی ایک تو وہ بات ہے کہ اس طرح سے کپڑے اگر ایسے ہوں تو ان کو سمیٹنا اس لحاظ سے کہ گندے نہ ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے، یا بال وغیرہ. اور دوسرے جو 7 اعضاء ہیں، یہ ساتوں کے ساتوں سجدے کے دوران زمین پہ ہونے چاہیے. ان میں سے بعض تو ظاہر ہے کہ نہیں اٹھائے جاتے، جیسے کہ دونوں گھٹنے ہیں تو وہ تو عموماً سجدے میں زمین پر ہی ہوتے ہیں. اکثر حضرات کے دونوں ہاتھ بھی سجدے میں زمین پر ہی ہوتے ہیں، اور پیشانی بھی. لیکن پیروں کے خاص دھیان رکھنا چاہیے کہ پیروں کے دونوں پیر، ان کی بھی دونوں انگلیاں ایسے یوں قبلہ رخ ہونی چاہیے، اور پیر زمین سے چھو رہے ہونے چاہیے. پیر اگر زمین سے اٹھ جائیں اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم کہنے تک اٹھے رہیں تو پھر اس سے نماز کی صحت پہ فرق آ جاتا ہے، سجدہ نہیں ادا ہوتا. تو یہ اس کا خاص دھیان رکھنا چاہیے. دیٹ ان سجدہ 7 parts should be touching the body, touching the ground: the forehead, both the hands, both the knees. Special attention should be paid towards the feet, that the
feet are also touching the ground and the fingers are facing the qibla. If either one of the feet is totally above the ground, not touching the ground for more than the duration of saying Subhana Rabbiyal A'la or Subhana Rabbiyal Azim thrice, then it makes the salah questionable. It affects the salah. اس حدیث میں نہیں ہے نوز اگر نہ بھی ٹکی ہو تو سجدہ ہو جاتا ہے. پھر مستحب تو یہ کہ ناک بھی زمین پہ ہو جی, لیکن ضروری نہیں ہے. جو یہ 7 اعضاء سجدہ ان کا ضروری ہے ٹکانا. عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خود دیکھا ہے کہ جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر ٹکایا کرتے تھے, اور جب آپ سجدے سے اٹھتے تھے تو اس کے برعکس اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے تھے. سو دس از دا میتھڈ آف گوئنگ انٹو سجدہ. When from a standing position, one does ruku, then they stand up. Then as they are going towards the ground, the first thing to touch the ground is both the knees, then both the hands. And when coming back up, the hands should be lifted first and then the knees. عن عون ابن عبد الله عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه, وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. حضرت عون ابن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ لے تو اس کا رکوع مکمل ہو گیا اور اس کا ادنا درجہ ہوا, اور اسی طرح جب اپنے سجدے میں سبحان ربی العالی 3 مرتبہ کہہ لے تو اس کا سجدہ پورا ہو گیا اور یہ اس کا ادنا درجہ ہوا. Narrated by Aun ibn Abdullah from Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that when a person does ruku and says Subhana Rabbil Azim thrice, then their ruku is complete, and that is the minimum level of it. And then when somebody says Subhana Rabbil A'la 3 times in their sajda, then their sajda is complete, and that is the minimum level. So this is the minimum level of sunnah. سنت کا کم ترین وہ درجہ جس میں سنت پوری ہو جائے وہ 3 مرتبہ کہنا ہے, ورنہ مستحب تو 3 مرتبہ کہنا ہے یا اس سے زیادہ بھی کہا جا سکتا ہے. اور اگر بالکل نہ کہا جائے, کوئی بالکل بھی نہ کہے یا 1 مرتبہ کہے, تب بھی ایسا نہیں ہوتا کہ رکوع نہیں ہوا یا سجدہ نہیں ہوا, رکوع سجدہ ہو جاتا ہے. لیکن سنت پوری کرنے کا ادنا ترین درجہ یہ ہے, کم ترین درجہ یہ ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ کہا جائے. So this is the minimum level of completing the sunnah. Otherwise, if Subhan Rabbil A'la and Subhan Rabbil Azim is not said at all, still ruku and sajda are done, but it is not a good way. It's not a non-mustahab way. One more hadith inshallah. عن عقبة ابن عامر لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی آیت فسبح باسم ربک العظیم نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع میں رکھو. اور جب سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے سجدے میں رکھو. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پوری سورت پڑھی جائے, کیونکہ نماز میں قیام کے علاوہ سورت پڑھنا مکروہ ہے, ممنوع ہے. تو قرآن شریف کی شان یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کے قیام میں پڑھا جائے. اس سے مراد یہی ہے کہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم رکوع میں, سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں کہا جائے. سو دس مینس عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ narrated the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said when the ayah فسبح باسم ربک العظیم came,
the Prophet ﷺ said, make this in your ruku and keep this in your ruku. And when Sabbih isma rabbikal a'la came, the Prophet ﷺ said, keep this in your sajda. So this means that say Subhana Rabbiyal Azim in your ruku and Subhana Rabbiyal A'la in your sajda. Reading the whole surah or any part of the Quran apart from when we are standing, which is the state of qiyam, is makruh, is prohibited. In fact, in farz it is totally prohibited, and in nafil it does not invalidate the salah, but it is still prohibited, because reading the Quran should be at its right place, which is when somebody is standing. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. Asr from tomorrow will be inshallah 7:30 p.m. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.